السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے ثانیہ مغل کا میرا ستمگر میرا مسیحا ٹھہرا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آبرو بھی سکندر شاہ کو تنگ کرنے میں آشو کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شاہ کی اس کے موبائل پر کال میسیجز آتے، لیکن آبرو عائشہ بن کر اس کی بہت کلاس لیتی۔ شاہ کو اس سب سے بہت کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا آبرو جان بوجھ کر اسے جلا رہی ہے، اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ وہ آبرو سے ملنے کے موقع کی تلاش میں تھا، لیکن آشو کی موجودگی میں اس کا یہ خواب ہی رہا۔ 3 دن کیسے پڑ لگا کر گزرے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، لیکن سکندر شاہ کے لیے یہ دن قیامت کی طرح تھے۔ آج ان کا ولیمہ سیریمنی تھی۔ سکندر شاہ نے آبرو کا برائڈل ڈریس اور اسے ریلیٹڈ ہر چیز بھیجی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑی ہیوی برائڈل میکسی کو روحانسی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی پلیز، اب آپ چینج کریں گی یا اسے یوں ہی گھورتی رہیں گی؟ آشو نے تنگ آ کر کہا تھا۔ لیکن آشو، یہ بہت ہیوی ہے، مم گر گئی تو؟ اور میرا بیٹا بھی ہے، کیا میں دلہن بنتی اچھی لگوں گی؟ آبرو کی بات پر آشو کا جی چاہا وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ اف اللہ جی، مجھے اوپر اٹھا لیں۔ آشو نے آسمان کی طرف منہ کرتے دعا مانگی تھی۔ آشو، بھابھی تو کیا بیٹے والی ماؤں کا دلہن بننا منع ہے؟ اور آپ پہلے کب دلہن بنی ہیں بتائیں ذرا؟ ہائے کتنا ارمان ہوتا ہے لڑکیوں کا خود کو دلہن بنتے دیکھنے کا، ایک آپ ہیں۔ بھابھی لکھ لو میری بات، میری شادی ہوگی تو اس کے بعد میری ہر ویڈنگ اینیورسری پر میں دلہن بنا کروں گی، پھر چاہے میرے درجن بچے ہو جائیں۔ پاگل۔ آشو کی بات پر آبرو دل کھول کر ہنسی تھی۔ اور جہاں تک آپ کو اس ڈریس میں گرنے کا خطرہ ہے تو یاد رکھیں میرا بھائی آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ چلیں اب چینج کریں، دیر ہو رہی ہے، نہیں تو مجبوراً آج مجھے بھائی کا پردہ ہٹوا کر آپ کے پاس بھیجنا ہی ہوگا۔ نہیں آشو، ڈراؤ تو مت پلیز۔ آشو کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ آبرو ڈریس لیے واش روم میں گھس گئی، جبکہ آشو ہنستی۔ آبرو جانم اٹھا لو فائدہ، آج میں سارے حساب چکتے کر لوں گا۔ آبرو ڈریس بدل کر روم میں آئی تو بیڈ پر پڑے موبائل کی میسج ٹون نے متوجہ کیا۔ میسج پڑھ کر آبرو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور بیوٹیشن کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ ہوٹل میں کافی وسیع پیمانے پر کھانے کی ارینجمنٹس کی گئی تھیں۔ بہت زیادہ تعداد میں لوگ مدعو تھے۔ آبرو کی گاڑی جیسے ہی ہوٹل پہنچی، شاہ آگے بڑھا تھا۔ اس کی نگاہ گاڑی سے باہر نکلتی دلہن بنی آبرو پر پڑی تو ساکت رہ گیا۔ شاہ کو اپنا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھا بھائی، ہوئے نا مدہوش، اب اس سکتے سے نکلیں اور اپنی مسز کو اپنا سہارا دے کر چلیں، انہیں گرنے کا خطرہ لاحق ہے۔ آشو نے شاہ کے پاس آتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو آبرو نے اسے گوری سے نوازا، جبکہ شاہ کھل کر مسکرا دیا۔ یس مائی لیڈی، بندہ حاضر ہے۔ شاہ نے آبرو کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور آگے بڑھ گیا۔ ہوٹل کے مین ڈور سے کافی فاصلے پر بنے اسٹیج تک جانے کے لیے بیچ سے خوبصورت کارپٹ بچھائے راہداری تھی۔ بہت سے کیمرہ مین ہر طرف سے مختلف پوزز کے ساتھ اس شاندار کپل کی تصویریں اتارنے لگے۔ راہداری کی دونوں اطراف اسٹیج تک ہر تھوڑے فاصلے پنکھے کی طرز کے آلے سیٹ کیے گئے تھے۔ آبرو نے شاہ کی مائیت میں کارپٹ پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ ان پنکھے نما آلوں سے گلاب کی پتیاں ان پر برسنے لگیں۔ نتنوں میں پڑتی گلاب کی پتیوں کی معطر خوشبو انہیں اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظر اس حسین جوڑے پر ٹکی تھی۔ آبرو گولڈن لائٹ ٹیل میکسی پہنے اور سکندر شاہ بلیک ڈنر سوٹ میں اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ غضب ڈھا رہا تھا۔ آبرو کو سکندر شاہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ پورے ہال میں ہوٹنگ اور تالیوں کی گونج میں یہ خوبصورت دلکش جوڑا اسٹیج تک گیا تھا۔ سلطان ویلا اور لال حویلی کے ہر فرد نے ان کا سواگت بکے پیش کر کے کیا تھا۔ آبرو بابا کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بابا سے ملنے کے بعد اس نے شاہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ دیکھ کر شاہ نے آنکھ ماری تھی۔ وہ فوراً اپنی نگاہ چرا گئی۔ کھانے کے بعد شاہ نواز نے سکندر شاہ اور آبرو کو سب سے متعارف کروایا تھا۔ بہت سے لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں، لیکن انہیں اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد
ان سب کا نہ ختم ہونے والا فوٹو سیشن شروع ہو چکا تھا۔ آبرو بری طرح تھک گئی تھی۔ بالآخر اماں بی کے حکم نامے کے بعد یہ خوبصورت قافلہ لال حویلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ لال حویلی میں شاہ اور آبرو کا ویلکم ہوٹل سے بھی بڑھ کر کیا گیا تھا۔ احسن اور سعد اپنے بڑے بھائی کے حویلی آنے سے بہت خوش تھے۔ احسن اب بھی آبرو سے اپنی نگاہیں چراتا تھا کہ آبرو کے ساتھ اس کا رشتہ بدل گیا تھا۔ تمام رسموں سے فارغ ہونے کے بعد رات دیر تلک سب لان میں بیٹھے رہے تھے۔ ہر کوئی شاہ اور آبرو کو اپنے مطابق خوش کر رہا تھا۔ شاہ اور آبرو بھی ان سب سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آبرو نے شام کے بعد سے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ اب صاحبزادے سونے کے بعد اپنے دادا دادی کے روم میں تھے۔ اماں بی کی ڈانٹ نے سب کو محفل برخاست کرنے پر مجبور کر دیا۔ آبرو کو حیا، آشو اور رمی کی معیت میں اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ان سب کے روم سے جانے کے بعد شاہ نے کمرے میں قدم رکھا اور مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ارے جانم، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری باربی شرماتے ہوئے کیسے دکھتی ہے۔ غائل تو میں پہلے ہی تمہاری اداؤں سے ہو چکا ہوں، لیکن یقین کرو تمہارا یہ شرمانا مجھے مار ہی ڈالے گا۔ شاہ نے اس کے شرماتے گھبراتے چہرے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ پلیز، اسے بولنا چاہا۔ آبرو آج نو پلیز، آج تم صرف مجھے سنو گی اور محسوس کرو گی، رائٹ؟ شاہ نے اس کا سر تکیے پر رکھتے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا تو آبرو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ نے اسے منہ دکھائی میں اماں بی کی طرف سے دیے گئے خاندانی کنگن پہنائے تھے۔ آج پہلی بار سکندر شاہ نے آبرو سے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، اسے اپنی ہر بے چینی طلب سے آگاہ کیا تھا اور یہی اعتراف اس نے آبرو کے منہ سے اگلوایا تھا۔ وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ ایک دوسرے کی محبت کی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ آج کی رات ان کی محبت کی ملن کی رات تھی، دلکش، دل فریب اور سحر انگیز رات۔ ظفر اور رمی کی شادی بھی ساتھ خیریت کے اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ شاہ اور آبرو ابھی حویلی ہی میں تھے جب زینب بھی سب کے پرزور اصرار کے باوجود شاہ کے ولیمہ سیرمنی کے بعد اگلے روز ہی شاہ پیلس چلی گئی تھیں۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ کم پڑا تو آبرو اور شاہ نے بھی شاہ پیلس جانے کی تیاری پکڑ لی۔ سب کی خواہش تھی وہ حویلی رہیں، لیکن شاہ نے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو کبھی اکیلا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ہر ویکنڈ لال حویلی میں گزارنے کا عہد لیا تھا۔ سب شاہ کی اس بات پر خوش تھے کہ وہ اپنا وقت لال حویلی میں بھی ضرور گزارا کرے گا۔ سب لٹل پرنس اذلان شاہ کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ اس سے دوری پر ہر آنکھ اشک بھار تھی۔ آبرو بھی اس سب کی محبت میں رو دی تھی۔ وہ سب سے ملنے کے بعد سب کی دعاؤں میں لال حویلی سے رخصت ہوئے تھے۔ جاتے ہوئے ان سب کو ڈھیر سارے گفٹ دیے گئے تھے۔ سب کی زندگیاں معمول پر آ گئی تھیں، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بزی ہو گیا تھا، لیکن ہر ویکنڈ سب کا اسٹے کبھی شاہ پیلس، کبھی سلطان ولا اور کبھی لال حویلی میں ہوتا۔ سب مل بیٹھ کر زندگی کی ان رونقوں کو خوب انجوائے کرتے۔ آج بھی سب لال حویلی میں موجود تھے۔ رات کے کھانے کے بعد سب ہال میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آبرو کو آج کا منظر بالکل مکمل اور بھرپور نظر لگ رہا تھا۔ اس نے سب کی خوشی بڑے چہروں کو دیکھتے ان خوشیوں کی دائمی رہنے کی دعا کی تھی۔ کافی دیر گپ شپ کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے تھے۔ آشو کا قیام رمی کے روم میں تھا، جبکہ رمی اور ظفر بھائی کا قیام دوسرے کمرے میں ہوتا تھا۔ آشو کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ اس نے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ لاپرواہی سے کندھوں پر ڈالا اور چپل اڑیزتے باہر لان میں گئی۔ ہوا میں ہلکی ہنکی طبیعت پر خوشگوار اثر ڈال رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی کیاریوں میں لگے پھولوں میں رات کی رانی کے پاس آ گئی۔ دور ونڈو کے اس پار دو نگاہوں نے اسے مسلسل اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ آشو کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا، لیکن دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی لان میں رکھے بینچ پر بیٹھ کر آنکھیں موند گئی۔ ابھی اسے کچھ دیر ہوئی تھی جب اسے ایک بار خود پر کسی کی نگاہیں محسوس ہوئیں۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو بینچ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے احسن پر نگاہ پڑی۔ اسے دیکھ کر آشو کی دھڑکنیں شور کرنے لگیں۔ اسے ایک دم سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ آشو کھڑی ہوتے بمشکل بول پائی تھی۔ ہر کسی کے ناک میں دم کرنے والی آشو احسن کو دیکھتے ایسے ہی پزل ہو جاتی تھی
اور اس کی بڑی وجہ اس کے لہجے کا سنجیدہ پن تھا۔ وہ ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا، لیکن آشو کے ساتھ اس کا رویہ بالکل سرد ہوتا۔ بیٹھیں۔ احسن نے اپنے محسوس لہجے میں بولتے بینچ کی طرف اشارہ کیا تو آشو بیٹھ گئی۔ احسن بھی اس کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ان دونوں کے بیچ گمبھیر خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر احسن نے گلا کھنگارتے بات شروع کی۔ عائشہ، آپ جانتی ہیں گھر میں آج کل کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ احسن کی بات پر آشو کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ جی لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں منع کر دوں گی، آشو کپکپاتی ہوئی مدھم آواز میں بولی۔ کیوں؟ احسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تو آشو فوراً نگاہ چڑھا گئی۔ کیونکہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ احسن نے اس کے خدشات کی نفی کی تھی۔ لیکن آپ نے خود مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے وہ سب جھوٹ کہا تھا عائشہ۔ ہاں، ایسا میں نے کہا تھا کیونکہ میں آپ کے قدم روک دینا چاہتا تھا۔ یقین کریں عائشہ، ہم قسمت اور مستقبل سے بالکل لا علم ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے جذبات احساسات کی بے قدری کی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ قسمت میں ہمارا ساتھ لکھا جا چکا ہے، اور میں اس وقت آپ کی پذیرائی کر کے آپ کو مکمل نہ ہونے والے خواب نہیں دکھا سکتا تھا۔ احسن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا دل ہر لفظ کے ساتھ خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ آبرو کے ساتھ اپنی محبت کا اعتراف کر کے اپنے اور اس کے مقدس رشتے کو پامال نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس کی محبت اس کے بھائی کا عشق تھی، اس کی جائز ملکیت۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آشو نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے یقین چاہا تھا۔ ہاں، بالکل سچ۔ اس کے اقرار پر آشو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ آشو کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اپنی محبت کو چھپا رہا، کیونکہ اس دن اور آج کے احسن والی آنکھوں میں بہت فرق تھا۔ وہ آنکھیں کسی کے ساتھ سچی محبت میں سمندر بنی تھیں، اور یہ آنکھیں بالکل سرد تھیں۔ کیا وجہ تھی؟ آشو کے دل میں درد کی لہر دوڑی تھی، لیکن اس نے خود سے اس شخص کو اپنی محبت سے مکمل کر لینے کا عہد لیا تھا۔ یہ شخص اس کی اولین چاہت تھا، اس کی پہلی محبت۔ رات دیر تک وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں بات کرتے رہے۔ بہت جلد ان کے رشتے کو نام دیا جانا تھا۔ کچھ دن پہلے لٹل پرنس اذلان شاہ کی پہلی سالگرہ بھرپور طریقے سے منائی گئی تھی۔ سکندر شاہ نے اپنے پرنس کی سالگرہ پر کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ بزنس کی دنیا کے ہر حاصل حاض شخصیت سالگرہ کے فنکشن میں شامل تھی۔ آخر سکندر شاہ کے پرنس کی سالگرہ تھا۔ 1 سال کا اذلان شاہ بالکل گوڑا چٹا اور ہیوی بیبی تھا۔ وہ اپنی زبان میں کافی کچھ بولنے کی کوشش کرتے، چلنے کی کوشش میں کبھی اٹھتے کبھی گرتے۔ سکندر شاہ کی اپنے بیٹے میں جان تھی۔ ہر شام آبرو اور کبھی سکندر شاہ اذلان شاہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے چلنا سکھاتے۔ صاحبزادے غصے میں بالکل اپنے بابا پر گئے تھے۔ پورا دن آبرو کو اپنے پیچھے گن چکر بنائے رکھتا۔ اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے آبرو کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آبرو کبھی روحانسی ہو کر سکندر شاہ سے اس کی شکایت کرتی تو وہ مسکرانے لگتا اور اپنے بیٹے کو اپنی موم کو مزید تنگ کرنے کی نئے طریقے سکھاتا۔ آبرو اکثر اس سے خفا ہو جاتی۔ سکندر شاہ اکثر اپنی ماں کو تنہائی کا شکار دیکھتا۔ اس نے اذلان شاہ کو اپنی موم کی تنہائی کا ساتھی بنا دیا تھا۔ اب اذلان شاہ پورا دن آبرو شاہ اور زینب کے ساتھ ہوتا اور رات میں زینب بی کے ساتھ ان کے کمرے میں۔ شاہ نے دیکھا موم اس نئی مصروفیت سے بہت خوش اور شاد تھیں۔ آبرو ابھی اذلان کو سلا کر باہر لانچ میں موم کے پاس بیٹھی ہی تھی جب فرید ہاتھ میں بیگ لیے اجازت لیتا اندر آیا۔ آبرو بی بی، یہ شاہ صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے بیگ آبرو کی طرف بڑھایا تھا۔ اوکے، تھینک یو۔ فرید کے جانے کے بعد اس نے بیگ کھولا ہی تھا کہ اس میں کیا ہے، اتنے میں انٹرکام بجا۔ آبرو بیٹا تم ہی سنو، مجھ سے تو نہیں اٹھا جا رہا۔ جی اماں، ہیلو۔ آبرو نے انٹرکام کان سے لگایا تو دوسری طرف شاہ تھا۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ شاہ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ پڑی تھی۔ سوری، موبائل روم میں ہے، میں ابھی باہر آئی تھی۔ اس نے پوری وضاحت دی تھی۔ اوکے، میں نے ڈریس بھیجا ہے، دیکھا کیسا لگا؟ شاہ نے پوچھا تھا۔ جی ابھی فرید دے کر گیا ہے، دیکھنے ہی لگی تھی کہ آپ کی کال آ گئی۔ آبرو نے بتایا۔ اوکے، میں کال کرتا ہوں، تم دیکھ لو۔
اور میرے واپس آنے تک تیار رہنا۔ کہیں جانا ہے؟ کہاں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ وہ ابھی میں نہیں بتا سکتا، تم اچھے سے تیار ہونا، مجھے بالکل باربی ڈال کی طرح دکھنی چاہیے، اچھا؟ اب منہ بسوڑنا بند کرو، رات کو ملاقات ہوتی ہے، لو یو، بائے۔ شاہ نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی، جبکہ آبرو اس کے منہ بسوڑنے والی صحیح اندازے پر ہنستی۔ موم یقیناً عصر کی نماز کے لیے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ آبرو نے صوفے پہ پڑا بیگ اٹھایا اور اپنے اور شاہ کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے بیگ بیڈ پر الٹا تو اس میں بلیک کلر کی خوبصورت سٹون والی ساڑی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ کیا؟ مم، میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ اس نے ساڑی کا چوڑا گلا دیکھتے تھوک نکلی تھی۔ اس نے کبھی ایسا ڈریس نہیں پہنا تھا۔ شاہ کمرے میں آیا تو آبرو اذلان کو صوفے پر لٹائے اس کے ساتھ جنگ کرتی اسے دلیا کھلانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شاہ ماں بیٹے کی کشتی دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ ہیلو مائی پرنس۔ اور یہ کیا آبرو؟ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ شاہ نے جھک کر پہلے اذلان کو پیار کیا اور پھر آبرو کے گال چومتے پوچھا تھا۔ اذلان اسے دیکھ کر مچلنے لگا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اور یہ ڈریس پہن کر تو بالکل بھی نہیں۔ آبرو نے نیپکن سے پرنس کا منہ صاف کیا اور اسے شاہ کے حوالے کرتی تراخ کر بولی، کیا مطلب یہ ڈریس؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ خرابی ہے؟ کیونکہ میں نے کبھی ساڑی نہیں پہنی۔ تو کیا ہوا، آج پہنو گی تو عادت بنے گی نا؟ جی نہیں، مجھے ایسی بری عادتیں پالنے کا کوئی شوق نہیں۔ آبرو، شاہ کی گوڑی پر آبرو نے سر جھکا لیا تھا۔ پلیز، میں نے کبھی نہیں پہنی اور نہ ہی مجھے باندھنی آتی ہے۔ آبرو روحانسی ہو کر بولی تو شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے اذلان کو زور سے پپی کرتے نیچے اتارا اور اس کے پاس آتے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے خود سے پاس کر لیا۔ اچھا، تو ساڑی باندھنے کا ایشو ہے تو نو پرابلم جانم، یہ بندہ حاضر ہے، یوں چٹکی بجا کے ساڑی پہنا دوں گا۔ شاہ نے اس کے چہرے پر جھکے اس کی پریشانی کا بہت خوبصورت حل بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کو ساڑی پہنا چکے ہیں، وہ جو آپ کو باندھنی آتی؟ آبرو نے اسے شکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو شاہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ سوچنا پڑے گا۔ ہاں، یاد آیا، زیادہ نہیں، بس ایک دو بار۔ نیلم، بقول ظفر کے نیلم شاہ کی دیوانی تھی، ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، کو پہننے میں ہیلپ۔ شاہ، بہت برے ہیں آپ۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں مچلتی شرارت دیکھ کر آبرو نے اس کے چوڑے سینے پر مکوں کی برسات کر دی۔ اف او میری بے وقوف کا مکل مسز، یہ موبائل اور اس میں موجود ایپ یوٹیوب ہر مرض کی دوا ہے، چلو شاباش۔ شاہ نے اس کی پریشانی پر لب رکھتے اسے آزاد کیا اور ساڑی اس کی جانب بڑھائی۔ شاہ سکندر نے یوٹیوب پر ساڑی باندھنے کی ویڈیو دیکھتے تقریباً 40 منٹ کی انتھک کوشش کے بعد ساڑی باندھ لی تھی۔ یس، دیٹس مائی سویٹ ہارٹ۔ شاہ نے اس کا رخ مرر کی طرف کرتے آئینے میں اس کے وجود پر بھرپور نگاہ ڈالی اور جھکتے ہوئے اس کی سراہی دار گردن پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ساڑی پہنانے کی اس کوشش نے اس کے پسینے چھڑا دیے تھے۔ آبرو اسے ہانفتا دیکھ کر زور سے ہنسی تو شاہ نے آنکھیں دکھائیں۔ نو نو، آپ ہی کی خواہش تھی یہ، اب مجھے غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ ہاں یہ تو ہے۔ ان دونوں کو آپس میں بزی دیکھ کر اذلان میاں کمرے میں اپنی توڑ پھوڑ شروع کر چکے تھے۔ دونوں کی نظر جب اس پر پڑی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دونوں کا مشترکہ قہقہ پڑا تھا۔ تم ریڈی ہو کر آؤ، میں لاڈ صاحب کو موم کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ ان دونوں کے نکلتے ہی آبرو آئینے کے سامنے کھڑی چہرے پر ہلکے پھلکے میک اپ کی تیر جمانے لگی۔ بلیک ساڑی اور بلیک ہی شارٹ بلاؤز تھا۔ ساڑی کے بارڈر پر گولڈن سٹون کا عمدہ کام کیا گیا تھا۔ آبرو کے نازک جسم پر ساڑی بہت جچ رہی تھی۔ اس نے تیار ہونے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھ کر سراہا تھا۔ لمبے بالوں کا ڈھیلا ڈالا جوڑا بنا رکھا تھا۔ مکمل تیاری کے ساتھ وہ سکندر شاہ کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے کمر بستہ تھی۔ اس نے ساڑی کے ساتھ کے میچنگ ٹاپس بھی پہنے تھے۔ خوبصورت بلیک کلچ ہاتھ میں پکڑا، ساڑی کا دوسرا پلو دوسرے بازو پر ڈالا اور کمرے سے نکل آئی۔ شاہ، پلیز بتائیں نا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسلسل 1 گھنٹے سے ڈرائیو کے دوران آبرو 10 بار اس سے پوچھ چکی تھی۔ گاڑی میں چلتے رومانٹک سانگز آبرو کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ شاہ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی شرارت کرتا تو آبرو شرما کے سرخ پڑ جاتی۔ بس جانم پہنچ گئے، شاہ نے ایک ویرانے میں گاڑی روکتے ہوئے کہا تھا۔ یہاں؟ آپ پاگل ہیں جو مجھے اس ویرانے میں لے کر آئے؟ آبرو کو اس جگہ پر دور دور تک کسی ذی رخ کا گمان نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں یار، سوچا پاگل ہوں تو کیوں نہ آج کچھ پاگل پن ہی دکھا دوں۔
شاہ نے اس کا ہاتھ تھامے گاڑی سے باہر نکلتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ شاہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شاہ کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھتے دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی۔ شاہ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آبرو نے اس کے ہاتھ سختی سے تھام لیے تھے۔ آبرو جان، میں ہوں نا، پھر ڈرنا کیوں؟ شاہ نے اسے باہوں میں بڑھتے گود میں اٹھا لیا تھا۔ شاہ نے اندھیرے میں موبائل کی روشنی جلاتے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑے ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد آبرو کے نتنوں میں مختلف پھولوں کی خوشبو گھسی۔ شاہ، یہ خوشبو؟ بس آبرو، ہم آ گئے۔ شاہ نے اسے اسی احتیاط سے تھامے ڈور ان لاک کیا اور اپنے قدم اندر بڑھا لیے۔ محسوس جگہ پر پہنچتے اس نے آبرو کو نیچے اتارا اور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے پٹی کی گڑا کھول دی۔ آبرو نے پٹی کھلتے ہی 2-3 بار آنکھیں جھپکیں۔ ہر سو اندھیرے میں موم بتیاں جلتی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ جلتی ہوئی موم بتیوں کی سرخ روشنی ماحول میں ایک فسو پیدا کر رہی تھی، لیکن جو ہی اگلی نگاہ اس کے سامنے میز پر پڑی تو یہ منظر دیکھ کر اس کا منہ حیرت و خوشی سے کھل گیا۔ پورے ٹیبل پر گلاب کی پتیاں اور ان میں رکھی چھوٹی چھوٹی ڈولیوں میں جلتی موم بتیاں، اور ان سب ڈولیوں کے درمیان پڑا بڑا سا کیک۔ شاہ، یہ سب؟ اس کے دیکھنے پر شاہ نے پتیوں پر چھری اٹھا کر آبرو کے ہاتھ میں پکڑائی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دڑے نیچے جھکا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے مائی لائف لائن۔ کیک پر چھری سے کٹ لگاتے ہی شاہ کی سریلی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ مے یو ہیو مینی مور جانے من۔ شاہ نے کٹا ہوا پیس اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تھا اور اسے خود میں بینچ کر پیار کیا تھا۔ آبرو نے اسے کیک کھلایا تھا۔ تھینک یو سو مچ شاہ۔ آبرو اس کے اتنے بڑے سرپرائز پر خوشی کے مارے رو دی تھی۔ ارے سویٹ ہارٹ، خوشی کے موقع پر رونا ضروری ہے کیا؟ شاہ نے اسے ہاتھ سے لگائے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے اشک اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنے تھے۔ پھر شاہ نے سائڈ پر ہوتے دیوار پر لگے بٹن آن کیے تو سارا ہال روشنیوں میں نہا گیا۔ تیز روشنیوں پر آبرو کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چدھیاں گئیں۔ آبرو، آنکھیں کھولو۔ شاہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے سرگوشی کی تو اس نے پلکوں کی بھار ہٹا لی۔ شاہ نے چاروں اور اس کا رخ گھمایا تو آبرو پورے ہال میں اپنی اور سکندر شاہ کی بے پناہ تصویریں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ واو، امیزنگ شاہ، یہ سب بہت خوبصورت ہے۔ آبرو پورے ہال میں گھومتی ایک ایک تصویر کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، جبکہ شاہ دور کھڑا دونوں بازو سینے پر باندھے اپنی اس دیوانی کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ۔ شاہ اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے تھامنے ایک طرف دیوار پر لگے مرر کے سامنے آ گیا۔ آئینے میں ابھرتا دونوں کا عکس کسی فریم میں لگی خوبصورت پورٹریٹ کی طرح لگ رہا تھا۔ شاہ نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اپنی مطلوبہ چیز نکالی اور اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آبرو کے بال ایک طرف سے آگے ڈالے اور اس کی خوبصورت گردن میں پینڈنٹ پہنا دیا، پھر جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے۔ آبرو کی نظر اپنے گلے میں جھولتے پینڈنٹ پر پڑی تو خوشی کے مارے اس کی چیخ بلند ہوئی۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو آبرو کے بابا کی نشانی تھا، جو کچھ عرصہ پہلے شاہ سے جدا کر چکا تھا۔ اس نے اپنے لاکٹ پر نازک ہاتھ پھیرا اور اپنے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے کے سینے لگ گئی۔ آپ بہت 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 اچھے ہیں۔ آئی لو یو سو مچ۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے ہسبینڈ ہیں۔ آبرو نے خوشی اور جوش میں اس کے گالوں پر کس کیا تھا۔ شاہ اس کی دل فریب حرکت پر دل و جان سے قربان ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر آبرو اپنی ہی حرکت پر جنپ گئی۔ واہ جانم، آج تو مجھے بھی سرپرائز ملا۔ شاہ نے اس کے کمر کے گرد بازوؤں کا دائرہ تنگ کرتے ہوئے خود سے قریب کیا تھا۔ آبرو شرم سے لال انگارا ہو گئی۔ شاہ کو اس کا شرمانا گھبرانا بہت لطف دے رہا تھا۔ شاہ، آئی لو یو۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ شاہ اسے باہوں کے گھیرے میں لیے ٹیبل کے پاس آ گیا تھا۔ ٹیبل پر پڑا ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آبرو نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے پوچھا تھا۔ خود دیکھ لو۔ آبرو نے لفافہ چاک کیا تو اس میں پیرس کے 3 ٹکٹس دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت و خوشی سے مزید پھیل گئیں۔ شاہ، یہ ہم پیرس جائیں گے شاہ؟ بے پناہ خوشی کی وجہ سے اسے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ یس مائی ڈارلنگ، اب ہنی مون تو بنتا ہے نا؟ شاہ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے دونوں بازو اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا تو آبرو جنپ گئی۔ کیا مطلب؟ 2 سال بعد کون سا ہنی مون ہوتا ہے؟ آبرو نے اپنی طرف سے اس کی توثیق کی تھی۔
ارے میری بولی مانو، شادی کے 1 سال بعد ولیمہ ہو سکتا ہے تو شادی کے 2 سال بعد ہنی مون کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ویسے بھی اب ہنی مون اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ میرا پرنس اکیلے بالکل سیڈ رہنے لگا ہے، سو اس کے لیے پیرس سے اس کی بیبی ڈال لانی ہے۔ شاہ کی اتنی معنی خیز اور کھلی گفتگو پر آبرو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ آبرو، شاہ نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر اسے آبرو پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا، دو گی نا پھر میرا ساتھ؟ شاہ کے انسسٹ کرنے پر آبرو نے ہلکے سے گردن اقتباس میں ہلائی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس کی اس حرکت پر شاہ کا چھت پار کہکا پڑا تھا۔ اس نے فاصلہ مٹاتے اسے اپنی مضبوط پناہ میں چھپا لیا تھا۔ لو یو میری جان، اینڈ تھینک یو سو مچ میری زندگی کو اتنا خوشگوار بنانے کے لیے، مجھے اپنی محبت کی آغوش میں پناہ دینے کے لیے۔ شاہ نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اس کے کان کے قریب مزید سرگوشی میں بولا تھا، مجھے تم سے محبت ہے، محبت بھی کچھ ایسی جو کسی صحرا کو بارش سے، آگ کو چنگاری سے، جو کسی بیمار کو شفا سے، جو موضوع کو اذان سے۔ مجھے تم سے محبت ہے، محبت بھی کچھ ایسی جو عشق کو متاع جان سے، مسلمان کو ایمان سے، جو کسی مالک کو باغبان سے، بچے کو ماں سے۔ مجھے تم سے محبت ہے، محبت بھی کچھ ایسی جو کسی راجا کو رانی سے، مچھلی کو پانی سے، جو ہرن کو جوانی سے، بچوں کو کہانی سے۔ مجھے تم سے محبت ہے، محبت بھی کچھ ایسی جو کسی خدا کو خدائی سے، پیاسے کو پانی سے، جو چاند کو چاندنی سے، تجوری کو چابی سے۔ مجھے تم سے محبت ہے، محبت بھی کچھ ایسی جو کسی درد کو دوا سے، لب کو دعا سے، کسی روح کو جسم سے، کسی آنکھ کو حیا سے۔ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ شاہ کے اس خوبصورت اعتراف نے آبرو کو پوری جان سے خرید لیا تھا، اس کی ذات کو انمول کر دیا تھا، وہ بالکل مکمل ہو گئی تھی۔ 5 سال بعد آج سنڈے ہونے کی وجہ سے سلطان ولا اور شاہ پیلس سے سب لال حویلی میں موجود تھے۔ وہ سب ہال کمرے میں بیٹھے چائے پینے کے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے تھے۔ سکندر شاہ ابھی حویلی پہنچا تھا۔ آبرو 2 دن پہلے ظفر اور رمی کے ساتھ آ گئی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد شاہ روم میں فریش ہونے گیا تو آبرو بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ شاہ فریش ہونے کے بعد کرتا شلوار زیب تن کیے کمرے میں آیا تو آبرو کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ آبرو نے اس کے پاس آ کر پوچھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے کرتے کے بٹن بند کرنے لگی۔ اپنی پرنسس کو دیکھ لیا، اب بالکل فریش ہو گیا ہوں۔ شاہ نے اسے اپنے نزدیک کرتے اس کے گالوں پر بوسہ دیا تھا۔ 5 سال گزر جانے کے بعد بھی آبرو کے ڈیل ڈول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ اب بھی ویسے ہی شاہ کی معصوم سی باربی تھی۔ ان 5 سالوں میں ان کا پیار دن بدن پروان چڑھتا انہیں ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ شاہ اور آبرو ایک دوسرے کے نزدیک آپس میں کھوئے ہوئے تھے جب 4 سالہ پرنس اذلان شاہ دندناتا ہوا اندر آیا تھا۔ آبرو فوراً فاصلے پر ہوئی تھی، جانتی تھی اب باپ بیٹے کی نہ ختم ہونے والے لاڈ شروع ہونے تھے۔ اذلان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ہیلو مائی پرنس، شاہ نے اسے باہوں میں بڑھتے سینے سے لگاتے چوما تھا۔ بابا کی جان کیسی ہے اور پرنس اذان کہاں ہیں؟ بابا میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، عیشا میرے ساتھ بالکل بھی پلے نہیں کرتی بابا، وہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے لیکن وہ ہمیشہ مجھے فائٹ کرتی ہے۔ سکندر شاہ کے آتے ہی اذلان صاحب کے شکوے شروع ہو چکے تھے۔ او لگتا ہے اب عیشا کے بابا سے بات کرنی پڑے گی، چلو ابھی عیشا کی شکایت اس سے لگاتے ہیں۔ شاہ اسے لیے باہر ہال کمرے میں آ گیا تھا۔ آبرو بھی مسکراتی ہوئی پیچھے آ گئی تھی۔ ہاں بھائی صاحب، تم اپنی باربی کو سمجھاؤ، وہ ہمیشہ میرے معصوم پرنس کے ساتھ فائٹ کرتی ہے۔ شاہ کے شکوہ کرنے پر ساس میں سب کھل کر ہنسے تھے۔ سب جانتے تھے کہ اذلان ہمیشہ عیشا کو مارتا تھا، اس کے ٹوائز توڑتا تھا، لیکن شکایت ہمیشہ عیشا کی لگاتا تھا۔ اذلان میاں تھے تو 4 سال کے، لیکن بالکل اپنے بابا کی طرح سب کی ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ نو بردر، آپ دونوں باپ بیٹا تو بالکل سیدھے معصوم ہونا اور میری عیشا لڑاکا۔ یس ٹرو۔ ساتھ تم اپنی باربی میرے پرنس کو دے دو، وہ ہمیشہ اس سے پیار کرے گا، شاہ نے کہا تھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، میں تم دونوں جلاد باپ بیٹے کو اپنی باربی کبھی نہ دوں۔ ساتھ کے 2 ٹوک انکار پر سب ہنسے تھے۔
او پرنس، اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، تمہارے ساتھ بابا تو اپنی باربی دے ہی نہیں رہے، اب کیا کریں گے؟ شاہ نے چہرے پر دنیا جہاں کا دکھ سموئے اپنے حسین ترین بیٹے کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا نو پرابلم، آپ نے کہا تھا نا، اگر سعد بابا نے اپنی باربی مجھے نہ دی تو ہم باربی کو اٹھا لیں گے۔ اذلان کے اتنے بڑے انکشاف پر سب کا منہ کھلا رہ گیا تھا، وہیں سب کا بھرپور کہکا پرنس اذلان کو شرمندہ کر گیا۔ اف شاہ، تم اپنے صاحبزادے کے ارادے تو چیک کرو ذرا۔ شاہ نواز صاحب بھی اپنے لاڈلے پوتے کی باتوں پر مسکرا دیے تھے۔ ویسے بابا، یہ سراسر الزام ہے میرے پرنس پر، شاہ نے پرنس کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا تھا، اور یوں اس ہنسی مذاق میں سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا تھا۔ سکندر شاہ اور آبرو کے دو بیٹے اذلان شاہ اور اذان شاہ تھے۔ حیا اور سعد کی ایک ہی پرنسس عیشا شاہ تھی۔ رمی اور ظفر کا بھی ایک ہی بیٹا ریان سلطان تھا، جبکہ احسن اور عاشو کی زندگی میں عن قریب نئے فرد کی آمد ہونے والی تھی۔ لال حویلی میں اب دور دور تک دکھوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہر سو بہاریں چھائی ہوئی تھیں، خوشیاں ہی خوشیاں، اور ان سب کے مل جل کر رہنے سے یہ خوشیاں یوں ہی قائم رہنی تھیں انشاءاللہ۔ ختم شد۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی ریکویسٹ ہے تو پلیز مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔